السلام علیکم دوستوں، اور آپ کیسے ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور جو بھی میرے چینل پہ آئے ہیں، آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ویلکم ہے، اور میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے۔ چلیے آج میں آپ کو قرآن شریف کی کون کون سی دعائیں ہمیں شب جمعہ میں پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، سنیے گا دھیان سے کہ شب جمعہ میں ان صورتوں کا پڑھنا بھی بہت زیادہ فضیلت اور ثواب کا مالک ہے۔ اور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کیف، سورہ تاسین، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین، سورہ سعد اور سورہ احقاف اور سورہ واقعہ اور حام میم سجدہ، حام میم دخان، سورہ طور، سورہ جمعہ، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو تو صرف سورہ واقعہ اور سورہ یاسین تک ہی پڑھ لیں۔ اور امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جو شخص بھی ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل پڑھے گا تو وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائے گا جب تک زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے، اور پھر انہی کے اصحاب میں شمار ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص شب جمعہ میں سورہ کیف پڑھے گا تو وہ راہ خدا میں شہید ہو کر جائے گا۔ اتنا ثواب ہے ان دعاؤں کے پڑھنے کا، اور پروردگار روز قیامت اسے شہداء کے ساتھ محشر کرے گا، ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور جو شخص تینوں تاسین شب جمعہ میں پڑھے گا وہ خدا کے دوستوں میں شمار ہوگا، اس کا شمار اللہ کے دوستوں میں ہوگا، اور پروردگار کے حفظ و امان میں رہے گا، اس کو کسی طرح کی پریشانی نہیں آئے گی، فقر و فاقہ اور تنگدستی سے وہ محفوظ رہے گا، اور آخرت میں خدا اس کو بہشت میں اس قدر نعمتیں عطا کرے گا کہ بندہ راضی ہو جائے گا اللہ سے، اور اس کے علاوہ کرامتیں بھی عنایت فرمائے گا، اور 100 حوران جنت سے اس کا عقد کر دے گا۔ اور فرمایا ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں الف لام میم سجدے کی تلاوت کرے گا تو قیامت میں اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اعمال کا حساب نہیں ہوگا اس بندے سے جس نے یہ صورتیں پڑھی ہیں، اور وہ آل محمد کے ساتھیوں میں محشور ہوگا، ان کے ساتھیوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سورہ سعد کی تلاوت کرے گا اور اسے دنیا و آخرت میں اس قدر خیر اللہ عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ جتنا پیغمبران مرسلے یا ملائکہ مقربین کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا ہے، اتنا خیر عطا کرے گا اس بندے کو جو یہ صورتیں پڑھے گا، اور اسے بہشت میں جگہ دی جائے گی جس کے ساتھ بھی وہ رہنا چاہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے خادم کو جو اس کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے اسے بھی ساتھ رکھنا چاہے تو اسے بھی ساتھ کر دیا جائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ سب حدیث ہے رسول اللہ کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی۔ بہت کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ سب پیش کر رہی ہوں، یہ علم کا خزانہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امام جعفر صادق نے نقل کیا ہے کہ جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ احقاف پڑھے گا تو دنیا میں کوئی خوف اور رنج نہ دیکھے گا، اور آخرت کے ہول سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور آپ ہی سے روایت ایک یہ بھی ہے کہ جو شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھے گا خدا اسے محبوب بنا لے گا، اور دنیا میں بدحالی تنگدستی سے محفوظ رکھے گا، اور کوئی بھی آفت اس تک نہیں پہنچے گی، اور وہ آخرت میں امیر المومنین کے رفقا میں شمار ہوگا۔ اور یہ سورہ حضرت ہی کے ساتھ مخصوص ہے،
اور یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھے گا اس کے لیے یہ سورہ جمعہ سے جمعہ تک کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور یہی فضیلت سورہ کہف کے شب جمعہ میں تلاوت کی بھی وارد ہوئی ہے کہ سورہ جمعے کے دن یا شب جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت ہم لوگوں کو ضرور ہی کرنی چاہیے۔ اس کی بھی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، بلکہ جو شخص سورہ کہف کو ظہر و عصر روز جمعہ کے بعد پڑھے گا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ تیسری بات اور سن لیجئے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور دوسری رکعت میں مغرب میں سورہ توحید اور عشاء میں سورہ اعلیٰ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس بات کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں کہ نمازوں میں اور اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے دعائیں پڑھنے میں، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود ہے وہ کم سے کم 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ خدا حافظ۔